ان کی بات سب سے سچی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ سب سے پہلے جو اعتراض کیا صحابہ کرام کے اوپر وہ کنہوں نے کیا؟ منافقین نے کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی جو سورت ہے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے وہ اللہ رب العزت نے کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی کو سمجھتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یعنی جو ریب ہوتا ہے نا، ریب کہتے ہیں بالکل ادنا برابر بھی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی دعویٰ پیش کرے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے اس دعوے میں کامیاب ہو جائے۔ کوئی مسلمان اس کو اس بات کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ناظرین، اس کتاب سے وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو متقی ہو، جو تقوی، جس کے اندر تقوی ہو۔ اور اس امت کے سب سے پہلے متقی کون ہیں؟ یعنی جو متقیوں کی جو صف بنے گی، اس صف کے امام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے نا، اور اس صف کے جو سب سے پہلے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا امام بنایا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو متقیوں کے امام وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء۔ اور انہوں نے سب سے پہلے کس شخص کو، یعنی انسانوں میں، صحابہ کرام میں کس شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا؟ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب پھر اس کے بعد صحابہ کرام پورے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، مہاجر، انصار، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے درجات ہیں، میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اور پھر متقیوں کی ایک شان بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑا کہا کہ پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک رات کو اٹھے اور مکہ سے فلسطین پہنچ جائے، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کر کے آئے اور کہے کہ میں نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، اور عرش معلیٰ تک کا سفر کر کے آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک شخص یہ ممکن ہے؟ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے
اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق نے کہا ایسا پاسبل تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو بالکل پھر سچی بات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کہا کہ بھئی ہم نے تو ان کے کہنے پہ اللہ کو مانا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، قرآن کو مانا، قرآن نازل ہوتا ہوا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے جبریل کو مانا، جنت جہنم کو مانا، ان ساری چیزوں کو تو ہم نے مانا ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ سب سے سچے ہیں اور ان کی بات سب سے سچی ہے، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا گیا کہ یہ اس امت کے صدیق اکبر ہیں۔ صدیق نہیں صرف چھوٹے سالی صدیق نہیں، صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں۔ تو لہذا اب الذین یؤمنون بالغیب کہ مومن متقی، پھر اب اس سے بات پتہ چلی کہ اس امت میں جو صحابہ کرام کی جماعت ہے ان میں سب سے بڑا متقی جیسے صدیق اکبر ہیں، صدیق جو ہے وہ اکبر ہے، اسی طرح سے متقیوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی کیوں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے غیب پر ایمان رکھا ہے اور ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ متقیوں کے اکبر کون سے ہوں گے؟ وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ناظرین اگر غیب کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، آپ کو دکھا دیا جائے کہ بھئی مجھے دکھا دیا جائے کہ یہ جنت قبر جو ہے یہ جنت بنی ہوئی ہے نیک آدمی کے لیے، یہ جہنم بنی ہوئی ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب نہیں ہو رہا، اس کو جنت کی مزے کروائے جا رہے ہیں، اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور قرآن اور یہ ہر چیز جو غیب کی چیزیں ہیں ساری چیزیں کھول دی جائیں، دکھا دی جائیں، تو آپ مجھے بتائیں پھر تو یہ کمال تو نہیں رہا، یعنی دیکھ کر ایمان لانا تو پھر تو کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اصل کیا یؤمنون بالغیب، جو چیز پوشیدہ ہیں غیب میں ان کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ و نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ناظرین سب سے بڑی جو خرابی بیان کی ہے اللہ رب العزت نے منافقین کی، دیکھیں میں یہ جو بات آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ بات آپ حضرات سمجھیں کہ سب سے پہلے جو اعتراض کیا صحابہ کرام کے اوپر وہ کنہوں نے کیا؟ منافقین نے کیا۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ جو منافق تھے یہی صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی جو آپ کو صحابہ پر اعتراض کرتا ہوا نظر آئے اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر اور عمر پر اعتراض کرتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس جماعت سے ہے۔ تو لہذا یہاں پر کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو منافقین کی ایک صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ یہ نماز جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بس لوگوں کو دکھلاوا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مومن اور متقی آدمی کون ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ لیکن صحابہ کرام کا جو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے پہلا جو مارکہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا جو زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ کے منکر ہیں، بلکہ وہ کیا کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، یعنی زکوٰۃ کو وہ کہتے تھے خود استعمال کریں گے یا خود سے دیں گے۔ تو منکرین زکوٰۃ یعنی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو قائم کرے اور جو ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرے۔ تو لہذا جو آدمی اپنے مال کو بچاتا ہوا نظر آئے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، صدقات نہیں دے گا، اور جو اللہ نے اس کو رزق دیا اس کو خرچ نہیں کرے گا، تو یہ شخص جو ہے یہ متقی نہیں ہے۔ تو متقی کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔
اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے. دیکھیں قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اسی طرح سے احادیث. اب جو شخص ان کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر متقی تو نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے. کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور آسمانی صحائف، یعنی اس پر بھی یقین رکھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ حضرات سمجھیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے، اگر آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو وہ من بعد ہی کا بھی تذکرہ ہوتا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوا. بات تو آپ کی، یعنی قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث کیا جائے گا. تو لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ حضرات آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیں یہ 3 آیتیں ہیں. کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایک آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 2 آیتیں ہیں. یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے متقیوں کی. اور اس امت کے سب سے پہلے متقی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. اور کون سی جماعت متقیوں کی جماعت؟ صحابہ کرام کی جماعت. تو اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اور بیان کر رہا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ان کا یقین ہے کہ آخرت ہونی ہے، اور جزا سزا، اور حشر کا میدان، پلسرات، اور میدان عدل، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے. یہ ساری چیزیں ان کا یقین ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہی، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی. پھر اللہ آگے ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ اللہ پھر ان پر، ان کی ان عقیدوں کی بنیاد پر، ان کے اس صفات کی بنیاد پر، ان کے اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت دی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ منافق تھے، تو یہ تو قرآن کا انکار ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصحاب بدر، جو شہدائے بدر ہیں، اور بدر کے جو شہداء کے جو رشتہ دار ہیں، کسی کا والد شہید ہوا تو والد تو جی وہ شہدائے بدر کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ جی وہ تو صحابی تھے. اچھا جی ان کی جو بیوی تھی، نہیں وہ منافق ہو گئی ہیں. ان کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، وہ منافق ہو گئے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ شہدائے احد وہ جو شہید ہو گئے وہ تو جو ہے صحابہ تھے، لیکن ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ساتھی تھے، وہ منافق ہو گئے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ عقل سے وراء الورا بات ہے، کہ عقل میں نہیں آتی کہ کس قسم کا یہ سٹینڈرڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ تمام کے تمام صحابہ کرام کامیاب ہیں. صحابہ کرام کامیاب ہیں. لیکن ناظرین، یزید کی آڑ میں، یزید جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کوئی یزید کا حمایتی نہیں ہے، لیکن یزید کی آڑ میں صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، نشانہ جو ہے وہ صحابہ ہوں، اور سامنے کیا، یعنی آڑ کس کی بنائے؟ یزید کی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ لعن طعن کیا جائے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی حضرت معاویہ کی پہچان کیا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ یزید کے والد تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پہچان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان جو ہے وہ یہ نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا. اور ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے
کہ نبی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں وہی وہ کام کرواتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ، کیونکہ کاتب وحی کن کا انتخاب؟ اللہ کے رسول کا انتخاب تھا۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعائے رسول ہیں، اور جب شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہاں ایک بیماری پھیلی طاعون کی، اور ان کے بھائی کا نام تھا یزید بن سفیان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تعزیت کرنے کے لیے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب آپ یہاں پر کس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، یعنی گورنر بنائیں گے، نائب بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی معاویہ کو بنانا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان میں یہی بات رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ امیر المومنین ہیں یا میں ہوں؟ نظام مملکت میں نے چلانا ہے یا آپ نے چلانا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا کیا صفات ہیں، اور وہ کس قسم کے شخصیت ہیں۔ انتخاب رسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منتخب کیا، کس کے لیے؟ اپنی وحی کی کتابت کے لیے۔ اور پھر انتخاب عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ کیا کیا، وہاں پر جو ہے وہ گورنر بنایا۔ اور پھر انتخاب عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پر قائم رکھا۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب ان کی پہچان تو یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں، حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا اور جو ہے حضرت عثمان نے قائم رکھا، یہ ان کی پہچان ہے، نہ کہ یہ۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ، سب کے سب صحابہ، جس صحابی نے بھی اللہ رب العزت نے جس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، اور ایمان کی حالت میں چند سیکنڈ، چند لمحے کیوں نہ کیا ہو، ہمارے نزدیک وہ صحابی رسول ہے۔ اور یہ میرا نہیں، یہ عبدالوہاب کا نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اور جو شخص اس عقیدے سے، اس نظریے سے جو ہے نکلتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواد اعظم سے خارج ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ چڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عذاب رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر، لیکن وہ اصل میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ کے رسول کو، صحابہ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دے گا، بیماری کو بڑھا دے گا۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پچاؤ، یہ فساد مچاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو امن پسند لوگ ہیں۔ حالانکہ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دینا، تبرہ بازی کرنا، فساد مچانا، اور پھر جب کہا جا کہ فساد مچاتے ہو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اور پھر الا انہم المفسدون، اللہ کہتا ہے یہی لوگ فسادی ہیں جو فساد مچاتے ہیں، ولکن لا یشعرون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، یعنی بریک پہ جانا ہے، جو ایک اہم بات تھی وہ رہ گئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ بھئی کون سے لوگ ایمان لائے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ کون سے لوگ تھے جو قرآن کے اوپر ایمان لا رہے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے تھے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، آمن الناس، وہ لوگ تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہا کہ تم صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، الا انہم هم السفہاء، کہ بلکہ اللہ کہتا ہے یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت لفظ بھی لا سکتے تھے،
کوئی نرم لفظ بھی لا سکتے تھے. اللہ نے کہا یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں. تو جو صحابہ پہ تبرہ کرے, صحابہ کو برا بھلا کہے, صحابہ کے ایمان پر شک پیدا کرے, صحابہ پر جو ہے وہ تبرہ کرے, ان کے اوپر لعن طعن کرے, وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیوقوف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.